اسی پہ بات کرتے ہیں. سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. شامی صاحب آج بی بی شہید کا یوم شہادت ہے. بی بی کی شہادت پر کئی سال تحقیقات بھی ہوئیں, کئی طرح کے آپ کو پتہ ہے مقدمے بنے چلتے رہے, بتایا جاتا رہا کہ تمام مجرمان پکڑ لیے گئے ہیں یا مارے جا چکے ہیں. آپ کی رائے میں انصاف ہوا یا کچھ تشنگی رہ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیشتر جو مداح ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا اور مجرم سارے پکڑے نہیں گئے. جو سہولت کار تھے, جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے, ان سب تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا. لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن اب اس میں کچھ مزید پیش رفت نہیں ہو سکے گی. محترمہ کی شہادت کے بعد ان کی اپنی جماعت کی بھی حکومت رہی اور اس کے باوجود اس قتل کی ایسی تحقیقات نہیں ہو سکی کہ لوگوں کا اطمینان ہو اور لوگوں کو یقین آ جائے کہ تمام جو مجرم ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچ گئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی سینس ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور کوئی اس طرح جواب نہیں ملا جن کے ہم منتظر تھے. یہ بتائیے گا شامی صاحب کہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت, ان کی سیاست کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کی نظر میں اگر محترمہ آج زندہ ہوتی تو پیپلز پارٹی اور ملک کی مجموعی سیاست کتنی فرق ہوتی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو میں بڑی خصوصیات تھیں. وہ ایک بڑا وسیع پس منظر رکھتی تھیں, ایک بڑے باپ کی بیٹی تھیں, لیکن انہوں نے اپنے والد کی سیاست سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے محاذ آرائی کا نہیں مفاہمت کا راستہ اپنایا. اپنے والد کے جو سیاسی مخالف تھے ان سے مفاہمت کی اور مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی مفاہمت کی اور بین الاقوامی طور پر بھی ایک اپنا نقش جمایا. تو وہ ایک پاکستان کا اثاثہ تھیں اور پاکستان کا چہرہ تھیں, اور ان کے رخصت ہونے سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. وہ پاکستان کی وکیل بھی تھیں اور پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کی ایک اپنی حیثیت تھی اور شخصیت تھی. اب ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی جو مفاہمت کا جذبہ ہے اس کی آج بھی ضرورت ہے پاکستانی سیاست کو. محاذ آرائی ختم ہو, لوگ ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں, اور یہی ان کا پیغام ہے اور یہی ان کی یاد کے ساتھ وابستہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی بات ہے. شامی صاحب بی بی کی سیاسی میراث کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب تو ہیں ہی, لیکن ایک میثاق جمہوریت بھی تھا جس کے سب فریق آج بھی ہیں, اور ضرورت شاید اس میثاق کی 2007 سے کئی زیادہ ہے. اس وقت جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, کچھ میثاق جمہوریت جیسا آپ کو لگتا ہے ہونے جا رہا ہے؟ جمہوریت کا کچھ بھلا ہو سکے گا آنے والے ہفتوں مہینوں میں؟ دیکھیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو اور جو آج کے بڑے حریف ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو تسلیم کریں. ان کے سامنے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کر کے جو مثال قائم کی تھی اور مفاہمت کے جس جذبے کو فروغ دیا تھا, آج اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور جو آج برسر اقتدار ہیں وہ بھی اس نقطے کی اہمیت کو سمجھ لیں اور ہمارا راستہ کشادہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. بہت شکریہ آپ کو. کیا ہی بات ہو, بٹ ڈیفینیٹلی جتنے بھی ایفرٹس ٹو گیٹ along پہلے ہوتے تھے اس سے تو بہت زیادہ اب ہمیں چاہیے, بیکاز اینیموسٹیز اور دوریاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں جو کہ اس قسم کی سیاست ایکچولی پہلے ہوتی بھی نہیں تھی. دس از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر.